ناظرین، اہرام مصر کا شمار دنیا کے 7 بڑے عجائبات میں ہوتا ہے اور بلا شبہ یہ عظیم ترین انسانی تعمیرات ہیں جنہیں آج کی موجودہ سائنس اور انسانی عقل بھی حیرت سے دیکھ رہی ہے۔ ہزاروں صدیاں گزر جانے کے بعد بھی ہزاروں محققین اہرام مصر کے جادوئی راز جاننے کی کوشش میں دن رات ایک کیے ہوئے ہیں کہ آخر اتنے عظیم الشان اہرام تعمیر کرنے کا مقصد کیا تھا۔ مگر زمانہ قدیم کی مصری تہذیب کے لافانی یادگار ان اہرام کے راز جاننے میں ناکام رہے ہیں۔ لہٰذا کسی نے اہرام مصر کو علم و تحقیق کا خزانہ قرار دیا تو کسی نے اسے شیطانی طاقتوں کی کار فرمائی کا نتیجہ قرار دیا، کسی نے ہورس دیوتا سے منسوب کیا تو کسی نے غیر انسانی مخلوق یعنی ایلین سے منسوب کر دیا۔ مگر در حقیقت ان اہراموں کی تعمیر کا مقصد کیا تھا؟ اسے کس نے اور کیسے بنایا اور یہ آج تک قائم کیسے ہیں؟ یہ سوالات ہم سائنسی تحقیق اور قرآنی حوالوں سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہسٹورک ہیوز کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، ماہر آثار قدیمہ اور تمام محققین اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ ان اہرام کی تعمیر کا مقصد مصر کے فرعونوں اور شاہی خاندان کو ان میں مدفون کرنا تھا، کیونکہ قدیم مصریوں میں اس وقت یہ عقیدہ موجود تھا کہ موت کے بعد اگر کسی کے جسم کو محفوظ کر کے رکھ دیا جائے تو ایک خاص وقت کے بعد وہ دوبارہ زندہ ہو جائے گا۔ لہٰذا اس لیے ان مصری لوگوں نے اپنے وقت کے بادشاہ، جن کو فرعون کہا جاتا تھا، ان کی ممیز بنا کر یا انہیں حنوط کر کے ان اہراموں میں محفوظ کر دیا تاکہ وہ بغیر کسی کی چھیڑ چھاڑ کے ایک لمبی نیند لے سکیں۔ اس کے علاوہ یہ مصری لوگ اس فرعون بادشاہ کی دولت، مثلاً سونے، چاندی، ہیرے جواہرات، کھانے پینے کا سامان، حتیٰ کہ اس کی بیوی اور کنیزیں بھی اس کے ساتھ ہی دفن کر دیا کرتے تھے تاکہ وہ فرعون جب دوبارہ نیند سے بیدار ہو یعنی زندہ ہو تو اسے ہر چیز یہیں مل جائے۔ اہرام مصر کے اندر بہت سی عبارتیں بھی لکھی ہوئی دیکھی گئیں جس پر یہ لکھا گیا ہے کہ اگر کسی نے ان لوگوں کی نیند کو خراب کرنے کی کوشش کی تو اس کے نتائج بہت برے ہوں گے، اور وقت نے یہ ثابت بھی کیا کہ جو بھی ان اہرام کے اندر ہیرے جواہرات یا ان کے رازوں کو جاننے کے لیے داخل ہوا تو ان اہراموں کی نحوست کا شکار ہو کر طرح طرح کی مصیبت کا شکار ہو گیا۔ ناظرین، یہ اہرام مصر کے دارالحکومت قاہرہ سے 10 میل کی دوری پر واقع ہیں۔ ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق اب تک کل 138 چھوٹے بڑے اہرام یہاں دریافت ہو چکے ہیں، جنہیں آج سے تقریباً 6500 سال قبل تعمیر کیا گیا۔ سب سے پہلے ان اہراموں کو ہیروڈوٹس نے 450 قبل مسیح میں دریافت کیا اور انہیں پائرس کا نام دیا۔ اس دور میں اہراموں کی بلندی 481 فٹ تھی، جبکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اور موسمی اثرات کی وجہ سے یہ صرف 450 فٹ تک رہ گئی۔ بغیر چھت کے عمودی بلندی میں موجود ان قدیم اہراموں نے انسانی عقل کو حیرت میں ڈال رکھا ہے، کیونکہ ان کی تعمیر میں استعمال ہونے والے چھوٹے سے چھوٹے پتھر کا وزن بھی 2 ٹن یعنی 1814 کلو گرام ہے، جبکہ زیادہ سے زیادہ 30 ٹن کے پتھر بھی استعمال کیے گئے ہیں۔ ان اہراموں کی بیرونی سطح چکنی اور ہموار تھی، جس کی وجہ چونے کا پتھر یا کرومائٹ کا استعمال تھا، اور یہی وجہ تھی کہ جب سورج کی روشنی ان پر پڑتی تھی تو دھنک یا کوسے قزح کے رنگ نظر آیا کرتے تھے۔ مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ چونے کے پتھر چوری کر کے لوگوں نے اپنے گھروں کی زینت بنا لی ہے۔ ان اہراموں کی تعمیر میں ایسا مثالہ بھی استعمال کیا گیا ہے کہ کسی جوڑ کا ذرا برابر نشان بھی موجود نہیں ہے، حتیٰ کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید بغیر کسی مثالے کے ان اہراموں کو صرف پتھروں کو جوڑ کر بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ان اہراموں کی دیواروں میں 0.008% کا فرق موجود ہے، جبکہ یہ بات جان کر آپ کو حیرت ضرور ہوگی کہ آج کی 21ویں صدی کی پیار کردہ عمارتوں میں بھی اس سے کہیں زیادہ فرق پایا جاتا ہے۔ نپولین نے جب مصر کو فتح کیا تو اس کے دل میں ان اہراموں کے راز کو جاننے کا شوق پیدا ہوا، لہٰذا تحقیق کرنے پر پتہ چلا کہ اہراموں کی مشرقی سمت عین مشرق کی جانب اور باقی سمتیں عین اسی قطبین پر موجود ہیں، اور صرف ایک اہرام کی تعمیر میں اتنے پتھر استعمال ہوئے ہیں کہ اس سے پورا فرانس کے گرد 10 فٹ اونچی اور 1 فٹ موٹی دیوار تعمیر کی جا سکتی ہے، اور مزید اگر ان پتھروں کی سلوں کو 1 فٹ کی سلوں میں کاٹ لیں تو یہ چھوٹے چھوٹے پتھر پوری دنیا کے گرد ایک زنجیر بنانے کے لیے کافی ہوں گے۔ ناظرین، یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہزاروں سال قبل ایسا کیسے ممکن ہوا؟ کیا صدیوں پہلے کا انسان کمپاس کا استعمال جانتا تھا؟ اس وقت میں ایسی کون سی ٹیکنالوجی موجود تھی جو آج کے انسانوں کے پاس بھی موجود نہیں ہے؟ کیونکہ آج کی کوئی بھی کنسٹرکشن کمپنی اہرام مصر کو تعمیر نہیں کر سکتی، اور نہ ہی کوئی مشینری اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر سکتی ہے۔ لہٰذا انہی خصوصیات کی بنا پر ایک مکتبہ فکر مصر کے ان اہراموں کی
تعمیر میں جادوئی عناصر اور خلا کی مخلوق کا حصہ لینے کا دعویٰ کرتا ہے۔ ناظرین، غزہ کے مقام پر 3 اہرام جن کے نام خوفو، خافرہ اور منکاور ہیں، اور انہی کا شمار دنیا کے 7 قدیم عجائبات میں بھی ہوتا ہے۔ سب سے بڑا اہرام خوفو ہے، جس کا مجموعی وزن 7 کروڑ ٹن ہے۔ اب یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ در حقیقت یہ سب ممکن کیسے ہوا؟ ہزاروں سال قبل بغیر کمپاس، بغیر کرینوں اور دوسرے آلات کی موجودگی کے بنا ان بھاری پتھروں کو اونچائی پر کیسے لے جایا گیا؟ ان اہراموں کی تعمیر سے متعلق کئی کہانیاں عام ہو چکی ہیں، لہٰذا ان سے حقیقت کو ڈھونڈ کر نکالنا کافی مشکل ہو گیا۔ مثلا ہیراٹوٹس کے مطابق ان اہراموں کی تعمیر میں 1,00,000 مزدوروں نے حصہ لیا، جنہوں نے 20 برس تک دن رات محنت کر کے ان عجائبات کو تیار کیا، اور سینکڑوں ٹن پتھر اتنی نفاست سے جوڑے کہ ان کے درمیان جوڑ کی لائن تلاش کرنا بھی مشکل ہے۔ جبکہ مصر کے ماہرین کا کہنا ہے کہ ان کے آباء و اجداد نے دستی اوزار کی مدد سے ان پتھروں کی سلوں کو تراشا اور انہیں وسیع صحرا سے گھسیٹتے ہوئے اس جگہ پر لائے جہاں پر یہ اہرام تعمیر ہیں، یا دریا نیل سے تراتے ہوئے انہیں غزہ تک پہنچایا گیا، اور یوں ریگستان میں پہنچا کر اہرام تعمیر کیے گئے۔ مگر در حقیقت قدیم زمانے کے لوگ اس قدر ناقابل یقین حد تک درستگی کے ساتھ یہ عمارات تعمیر نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ پتھر کی کانوں سے 26 لاکھ پتھر کو کاٹنے کے لیے لاکھوں مزدور درکار تھے۔ لہٰذا ان لوگوں کے لیے اتنا سرمایہ حکومت وقت نے کہاں سے فراہم کیا ہو؟ اس زمانے میں نہ ہی ڈائنامائٹ اور نہ ہی کوئی دھماکہ خیز مواد موجود تھا کہ ان پتھروں کو تراش کر یا توڑ کر ان سے اہرام تعمیر کرایا جا سکے۔ اس کے علاوہ ڈوگن قبیلے میں بسنے والے افراد آج بھی یقین رکھتے ہیں کہ انسان کو ابتدائی علم سائرس نامی ستارے سے آنے والے ایک محقوق الفطرت کردار نیمو نے سکھایا، اور اہرام مصر کی تعمیر بھی اسی کا کارنامہ، جبکہ یہ بھی در حقیقت ایک کہانی ہی معلوم ہوتی۔ اس کے علاوہ ایک انتہائی اہم نظریہ یہ بھی ہے کہ ان اہراموں کی تعمیر میں آسمان سے آنے والی غیر انسانی مخلوق نے حصہ لیا، جس میں ہورس نامی دیوتا کا نام قابل ذکر ہے، جسے روشنی کا دیوتا بھی کہا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اس نے اہراموں کو تعمیر کیا۔ مگر در حقیقت یہ ہورس دیوتا کون تھا؟ ناظرین، فری میسن نامی خفیہ تنظیم سے یقیناً آپ میں سے کافی لوگ واقف ہوں گے، اور یہ بھی جانتے ہوں گے کہ اس تنظیم کے تانے بانے اہرام مصر سے ملائے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فری میسن نامی خفیہ تنظیم اس ہورس دیوتا کو اپنا لیڈر تسلیم کرتی ہے، اور اسے نہایت عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہے، کیونکہ ان کا عقیدہ ہے جب ہم زمین پر بسنے والے تمام افراد کو نظر میں رکھنے کے قابل ہو جائیں گے تو اس ہورس دیوتا کی آنکھ اہرام سے ابھرے گی، اور اس طرح ان کی عالمی حکومت قائم ہو جائے گی، یعنی کہ ون ورلڈ آرڈر کے بعد ان کا مسیح اہرام سے نکلے گا، اور وہ اس کی قیادت میں پوری دنیا پر قبضہ کر لیں گے۔ یہاں یہ بات سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ ایک آنکھ والے شخص کا تصور اسلامی روایات میں دجال سے وابستہ ہے۔ آج کی موجودہ سائنس کی حالیہ دریافتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اہرام کی تعمیر سے متعلق تمام نظریات غلط ہیں۔ ان اہراموں کو گرینائٹ کے بڑے بڑے پتھروں کو تراش کر انہیں اونچے راستے یا ریمپ کے ذریعے اوپر پہنچایا گیا، کیونکہ در حقیقت یہ اہرام مصنوعی پتھروں سے بنائے گئے ہیں، جس کی تصدیق کئی سائنسی تجربات سے کی گئی ہے۔ ناظرین، اس عظیم عمارات اور عجائبات کا ذکر مقدس کتاب قرآن مجید میں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حیرت انگیز طور پر ان اہراموں کی تعمیر کا ذکر قرآن پاک میں 1400 سال قبل موجود ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے حامان، تو میرے لیے مٹی کو آگ میں پکا، پھر میرے لیے ایک بلند عمارت بنوا، تاکہ میں اس پر چڑھ کر موسیٰ کے خدا کو سراغ لگا سکوں۔ اس آیت مبارکہ میں فرعون حامان کو حکم دے رہا ہے کہ میرے لیے مٹی کو آگ میں پکا کر ایک بلند عمارت بنوا۔ اس کے علاوہ اس آیت میں مصری تہذیب کے طرز تعمیر کو بھی بیان کیا گیا ہے کہ یہ عمارات مٹی کو آگ میں پکا کر مصنوعی پتھر بنا کر تعمیر کی جاتی تھیں، جبکہ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ فرعون نے کہا، میرے لیے ایک بالا خانہ بنوا، شاید کہ میں آسمان کے دروازوں تک پہنچ جاؤں اور موسیٰ کے خدا کو دیکھوں۔ مصر کی تاریخ کئی ادوار پر مشتمل ہے، جس میں ہر دور کو ایک سلطنت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ان ادوار میں چوتھا دور تاریخ مصر میں نہایت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس دور میں یہ اہرام تعمیر ہوئے تھے، جبکہ اس سے پہلے کا دور اس فرعون کا دور تھا جو حضرت موسیٰ کے دور میں زندہ تھا۔ اس فرعون کو رامسس دوئم بھی کہا جاتا ہے، جو 1213 قبل مسیح میں پانی میں ڈوب کر غرق ہوا۔ رامسس دوئم کا ایک وزیر بھی تھا جو کہ ماہر تعمیرات بھی تھا۔ ممکن ہے کہ قرآن کریم میں حامان نام کے جس شخص کا ذکر کیا گیا ہے وہ اس وزیر کے بارے میں ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حامان اس دور میں کسی وزیر کا لقب ہو جو فرعونوں کے لیے تعمیرات کرتا ہو، اور اسے علامتاً حامان کہا جاتا ہو، جیسے مصر کے ہر بادشاہ کو فرعون کا لقب دیا جاتا تھا۔
ناظرین، یہ اہرام 5 سے 6 ہزار سال قبل تعمیر کیے گئے۔ اس دور میں انسانیت تاریخ لکھنا نہیں جانتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ان اہراموں سے ہزاروں کہانیاں وابستہ ہیں، جبکہ ان گنت ناول لکھے جا چکے ہیں اور بے تحاشا فلم بھی بنائی جا چکی ہیں۔ مگر ان اہراموں کے لاکھوں راز کھولنے کے باوجود کروڑوں راز پردوں میں کہیں چھپے ہوئے ہیں، جو ممکن ہے کہ آنے والے وقتوں میں کھلتے رہیں گے۔ اگر ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، اور نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں۔